بانی تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنرل ہیڈ کوارٹرز حملہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی سے متعلق جی ایچ یو حملہ کیس میں گرفتار کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی سے متعلق 12 مقدمات کی سماعت ہوئی۔ جج ملک اعجاز آصف نے مقدمات کی سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کیا گیا۔ تمام ہی 12 مقدمات کے ایس ایچ اوز ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے۔ تھانہ آرے بازار پولیس نے عدالت کو بانی پی ٹی آئی کی جی ایچ یو حملہ کیس میں گرفتاری سے متعلق آگاہ کیا۔ تھانہ آرے بازار پولیس نے بانی پی ٹی آئی کے جی ایچ یو حملہ کیس میں جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی، جس پر عدالت نے پولیس کو بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ہی تفتیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ کچھ عرصے سے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ بار بار یہ تاثر دے رہی ہے کہ تحریک انصاف اور اس کی اعلیٰ قیادت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر خود بانی پی ٹی آئی کے رویے کی بات کی جائے تو انہوں نے اکانومسٹ میں شائع ہونے والے آرٹیکل میں پھر وہی باتیں، وہی الزامات دہرا دیے جو وہ اپنی گرفتاری سے پہلے فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے متعلق کہتے تھے۔ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی کی جانب سے ان کی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے، الیکشن کمیشن کو شدید الفاظ میں تنقید کا نشانہ بنانے اور امریکہ کو اپنی حکومت گرانے کی سازش رچانے کے الزامات، اور ان سے بھی بڑھ کر وہ پھر سے 9 مئی کے واقعات کو فالس فلیگ یعنی جعلی آپریشن قرار دے رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو کمزور کیا جائے۔ عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ عدالتیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی ساکھ کھو رہی ہیں۔ یوں ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ پاکستان کے پہلے ایسے لیڈر نہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر ایسا موقف اختیار کیے ہوئے ہوں۔ عمران خان نے جب سے سیاست شروع کی اس دور کے بعد سے بھی میاں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان جیسے لیڈرز نے مختلف ادوار میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف موقف اختیار کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی 9 مئی کی انتہا تک نہیں گیا۔ دوسرا، پاکستان کے زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے ان سیاسی رہنماؤں نے اپنی سیاست کو برقرار رکھنے کے لیے لچک کا مظاہرہ بھی کیا اور پھر اسی لچکدار موقف کے باعث بڑی سیاسی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ ایسے میں بانی پی ٹی آئی کی سیاست دیکھتے ہوئے سوال جنم لینا فطری ہے کہ وہ اس غیر لچکدار بیانیے سے سیاسی اور انتخابی طور پر کیا اپنے اور اپنی جماعت کے لیے کوئی سیاسی سپیس حاصل کر پائیں گے؟ اگر نہیں تو پھر ان کے غیر لچکدار سیاست کیا ان کے لیے مزید سیاسی نقصانات کا باعث بنے گی؟ اسی پورے معاملے پر گفتگو کریں گے۔ پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نثار، زیغم خان، افتخار احمد اور ابصار عالم۔ آپ سب کے لیے پروگرام کا پہلا سوال۔ عمران خان جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار، توشہ خانہ القادر ٹرسٹ کیس، سیاستدانوں کے خلاف کرپشن مقدمات بننا ختم ہونا نئی بات نہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی واقعات کا بھار کیسے برداشت کریں گے؟ حسن نثار صاحب، یہ بھار یعنی بوجھ یا وزن کہہ لیا جائے، یہ جو معاملہ بنا ہے 9 مئی کا اور اس کے بعد جو بانی پی ٹی آئی عمران خان کا بیانیہ ہے، ابھی حالیہ آرٹیکل بھی دیکھا جائے، وہ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے دکھتے ہیں، اٹھا لیں گے یہ بوجھ؟ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک نجیب الطرفین پنجابی کو آپ بھار کا مطلب بتا رہی ہیں۔ خیر، تھینک یو ویری مچ۔ گزارش صرف اتنی ہے، ایک سطر میں جواب ہے اس کا، کہ رب العالمین کے ایک وعدے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی انسان پہ اس کی ہمت، اوقات اور بساط وغیرہ سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ فنشڈ۔ I've answered your question۔ حسن صاحب، لیکن میرا اس پر ایک سوال ہے۔ آپ نے جو بات کہی کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں آتا، لیکن آپ خود یہ کہا کرتے ہیں کہ خود بھی کچھ کرنا ہوتا ہے، آپ کے عمل، آپ کا طرز بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کہاں تک کا سفر طے کر سکیں گے۔ پھر سوال وہی کہ کیا بانی پی ٹی آئی وہ سیاسی راستہ، سیاسی سپیس اپنے لیے، جماعت کے لیے حاصل کر پائیں گے؟ دیکھیں، صرف سیاسی سپیس اور یہ وہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی تاریخ میں لاتعداد مثالیں ہیں کہ لوگوں نے ان اچیویبلز کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی، اور یہ ان کو عقل دینے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو بھی پتا تھا۔ حسن نثار صاحب سے رابطہ منقطع۔ افتخار صاحب، میں آپ کی جانب آؤں۔ 5 ماہ سے قید ہیں، مقدمات ہیں، ٹرائلز ہیں، گرفتاریاں ہیں، سیاسی مشکلات ہیں، یہ بھی ایک مضمون شائع ہوتا ہے جس کی وہ کہتے ہیں کہ انہی کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ فالس فلیگ آپریشن کے الزامات ہیں۔ مستقبل میں پی ٹی آئی کو سیاسی راستہ ملے گا آرام سے؟ جی بالکل، جب وہ
وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اگر وہ اور ان کے وکیل یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے تو پھر ان کے لیے مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ آپ نے اپنے انٹرو میں جو کچھ کہا بہت درست، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات اس سے پہلے کسی سیاسی پارٹی نے سر انجام دیے ہیں؟ مجھے تو 70 سال میں اس پاکستان کے اندر ایسی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ ایک دن ایک منصوبے کے تحت آپ فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو جائیں اور اپنی فوٹیج بنائیں، اس فوٹیج کو جاری بھی کریں اور اس کو اپنی کامیابی سمجھیں اور اس امید کا اظہار کریں کہ رات گئے تک ملک کے اندر ایک ایسی فضا پیدا ہو جائے گی کہ فوج کو قدم اٹھانا پڑے گا اور چونکہ ان کا سربراہ پاکستان میں سکت نہ ہے، کسی اور کو سربراہی کی ذمہ داری لینی ہوگی اور ملک کے اندر وہ تشریف لے آئیں گے۔ اب یہ ہے وہ بات جس کو غلط ثابت کرنا اس لیڈر کا کام ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں اور زیادہ بوجھ اللہ تعالیٰ نہیں ڈالتا، اس کو ثابت کرنا ہے۔ اور اگر پروسیکیوشن یہ ثابت کرنے میں ناکام رہتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات انہوں نے نہیں کروائے، تو یہ اس کی اتنی بڑی کامیابی ہوگی کہ ممکن ہے کہ وہ تا حیات پاکستان کی پالیٹکس پہ ایک ایسے ہیرو کے طور پہ ایمرج کر جائے جس کا مقابلہ کرنا کسی بھی بوڑھی اور نوجوان قیادت کے لیے ممکن نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ باقی مقدمات تو ہوتے ہیں، کیا اس میں مقدمات غلط ہیں تو یہ بھی اس کو ثابت کرنا ہے۔ اگر توشہ خانہ کا مقدمہ غلط ہے تو اس کو ثابت کرنا یہ غلط ہے۔ ایسی کوئی چیز نہ خریدی گئی، نہ بیچی گئی، نہ لی گئی، یہ اس کو ثابت کرنا ہے۔ اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ عبدالقادر ٹرسٹ نامی کو ٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ اگر جو ٹرسٹ ہے تو اس کی بنیاد اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کے پتہ نہیں کتنے پاؤنڈ اس پہ نہیں ہے۔ مثلا میں تو آج حیران رہ گیا کہ جو کرکی ہوئی ہے، ایک خاتون کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں میں تو تصور نہیں کر سکتا کہ اتنی گاڑیاں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے پاس سرکاری طور پہ بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسی بات نہ کی جائے۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قوانین کے مطابق بغیر کسی دباؤ کے ایک بالکل صاف شفاف پروسیکیوشن کے تحت پروسیڈ کیا جانا چاہیے، اور بالخصوص 9 مئی کے واقعات کو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے واقعات کو آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر آپ ایسے واقعات کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ کسی وقت بھی 20-30 ہزار کا مجمع پورے پاکستان میں وہ اقدامات اٹھا لے گا اور پھر جو ہوگا اس کو جسٹیفائی کر دیا جائے گا۔ ایسا میرے خیال ہے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے ہمارے ساتھ، اگر آپ بات مکمل کرنا چاہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ obsession جو ہے نا، یہ بہت ایک عجیب و غریب فنومنا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ چے گویرا کو اندازہ نہیں تھا اور وہ کوئی اتنی بڑی توپ نہیں ہے جتنی تاریخ میں بتائی جاتی ہے ہمیں۔ اس کی تفصیلات میں جائیں تو you'll be shocked۔ تو یہ obsessions ہوتے ہیں اپنے اپنے۔ اس کے سامنے دیکھو، بات سنو، مثلا میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ I smoke، میں ظاہر ہے شرمندہ ہوں اس بات پہ، اچھی بات نہیں ہے، اور مجھے میرے ایک بہت ہی قابل دوست نے چند مہینے پہلے کی بات ہے، جو میرا برانڈ ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے موٹا، اسموکنگ کلز۔ اچھا، اب لاجک میں نے دے دی، اس نے کہا اسموکنگ، یار تو تیرے سامنے تو پڑھا لکھا بندہ ہے یہ وہ، تو میں نے اس سے کہا کہ یار زندگی کلز، لائف کلز، تو اس کا مطلب ہے بچے کو ابارشن کرا دو یا اس کا پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دو، چونکہ الٹیمیٹلی تو زندگی ہوگی تو موت آئے گی نا۔ سو اب وہ بھی ہنس پڑا، میں بھی ہنس پڑا، میری اپنی لاجک مجھے بھی۔ حسن صاحب، آپ کی لاجک پہ ایک آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آگے بڑھنے سے پہلے۔ آپ نے چی گویرا کا حوالہ تو دے دیا اور obsessions کی بات بھی کی، یہ جو یہاں پر بند ہے 9 مئی کے معاملے میں، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ مطلب ہے چی گویرا سے ملا رہے ہیں، کس سے ملا رہے ہیں؟ میں تو یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو 9 مئی کا بوجھ ہے، بھار ہے، وہ برداشت کیسے کر جائیں گے؟ نہیں، دیکھو، جس نے بھار اٹھایا ہے وہ کوئی
اسکول گوئنگ کڈ ہے, پری نرسری میں ہے. مطلب یہ جو بات ابھی کر رہے تھے افتخار صاحب افتخار صاحب, یہ تو کامن سینس کی بات ہے یار. ٹھیک ہے. تو جس کو بوجھ کا پہلے ہی پتا ہو تو وہ پریپیئرڈ ہوگا. اور بقول آپ کے سوال میں آپ نے یہ کہا کہ ابھی جو ریسنٹلی کوئی آرٹیکل یہ وہ وغیرہ, جی جی تو کہ جی وہ تو ڈٹے ہوئے, تو اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. سو اف آئی ایم obsessed, I know smoking kills درست. and I am too old to take this kind of a risk, but I am taking. ٹھیک. تو اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے, ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. درست ہو گیا.